اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہی کہ شاہ تبوک نے درد بھری چیخ ماری، گریبان چاک کر دیا، شاہانہ جاہ و جلال کا ہوش نہ رہا۔ حسن لازوال کے عشق و محبت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کسی اور علاقے میں چل دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نقاب پوش بزرگ کسی خطہ عرب کے بادشاہ تھے۔ پہلے بہت بڑے شاعر اور عشق مجازی میں مبتلا تھے۔ حکومت اور ملک کے حریص، نازک طبع اور صاحب جمال تھے۔ عشق حقیقی کی طرف ان کی رغبت ہونے لگی، اس کیف و مستی کا ان کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ حکومت و سلطنت تلخ محسوس ہونے لگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق حق دل میں پیدا کرو، محض خرد سے عقل تک رسائی نہ ہوگی، بلکہ جو عقل نور وحی سے منور نہ ہو، اس سے تو جاہل ہی رہنا بہتر ہے۔ بالآخر عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بے نیاز کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ کوہ دریا، دشت و دمن سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر سرحد تبوک میں داخل ہو گیا۔ چہرے پر نقاب ڈال لیا تاکہ جلالت شاہانہ سے لوگ سمجھ نہ لیں کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کئی فاقے گزر گئے تو ضعف و نقاہت سے مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ اگرچہ وہ بادشاہ چہرے پر نقاب کیے ہوتا، لیکن اس کے رنگ و ڈھنگ سے مزدوروں میں تذکرے ہونے لگے۔ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ خبر شاہ تبوک تک پہنچ گئی۔ شاہ تبوک کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شاہ تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور اس مزدور بادشاہ کی جھونپڑی میں جا پہنچا اور دریافت کرنے لگا۔ اے صاحب جمال، آپ اپنے صحیح حال سے مجھے آگاہ کریں۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں۔ یہ فقر اور مسکنت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اپنی راحت اور سلطانیت کو فقر کی ذلت پر قربان کیا۔ اے عالی حوصلہ، آپ کی ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ 100 سلطنتیں قربان ہوں۔ مجھے جلد اپنے راز سے آگاہ کریں۔ اگر آپ میرے پاس مہمان رہیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی، اور آپ کے قریب سے میری جان باوجہ خوشی 100 جان کے برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہ تبوک اس لباس فقر میں ملبوس بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا، اس کا راز منکشف ہو جائے۔ راز و نیاز کی گفتگو کی بجائے اس نقاب پوش بادشاہ نے شاہ تبوک کے کان میں درد و عشق کی نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ شاہ تبوک نے درد بھری چیخ ماری، گریبان چاک کر دیا۔ شاہانہ جاہ و جلال کا ہوش نہ رہا۔ حسن لازوال کے عشق و محبت میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ آدھی رات کا وقت ہوا، دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر مالک الملک کی طرف کسی اور علاقے میں چل دیے تاکہ خلقت پریشان نہ کرے اور فراغت قلب سے محبوب حقیقی کی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ اس نقاب پوش عاشق صادق کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں ہو گئیں۔ سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیچ ہو گئے اور دل میں عشق الہی کا ایک ایسا دریا موجزن ہو گیا۔ شاہ تبوک نے اسی وقت اپنے سینے سے تعلق باللہ کی دولت محسوس کی۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور محبوب حقیقی سے ہمراز کر دیا۔ اس نقاب پوش صاحب نسبت بادشاہ سے عرض کیا کہ ہمیں بھی اپنے ہمراہ لے چلیں۔ آپ کا قلب سرچشمہ آتش عشق ہے، اس عشق حق کی آگ میں میرا سینہ بھی بھر دیجیے۔ سلطنت ترک کر کے آپ کا مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانا اور لباس فقر میں خستہ حال رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ باطن میں کوئی دوسری سلطنت دیکھ چکے ہیں جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صرف ان 2 بادشاہوں کو نہیں اور بھی بے شمار بادشاہوں کو عشق نے ان کے ملک اور خاندان سے جدا کر دیا۔ جب عشق خونی کمان پر چلہ چڑھا لیتا ہے تو لاکھوں سر اس کے ایک وقت 1 پیسے کے مول میں بک جاتے ہیں۔ 100,000 سر بپولے آن زماں، عشق خونی چوں کنندہ زر بکماں۔ اس حکایت میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، جب حق سے آشنائی ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز ہمیں ہیچ اور کم تر نظر آنے لگ جاتی ہے۔